السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن لتنذر به وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم. آج کی ہماری اس حلقہ خلاصہ تفسیر قرآن میں اللہ کی توفیق سے 3 صورتوں کو ہم نے شامل کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی ہم قرآن کریم کی جو بڑی صورتیں ہیں اس سے گزر چکے ہیں، تو ابھی جو ہے نسبتاً چھوٹی صورتیں ہیں جن کو معین کہتے ہیں، یعنی وہ جن کی تعداد آیت کی 100 یا اس کے قریب ہے، 100 اس کے قریب، انہیں معین کہتے ہیں. تیسرا حصہ ہوتا ہے قرآن. پہلی صورتیں جو ہیں ان کو کہتے ہیں طوال. طوال کا مطلب ہوتا ہے لمبی صورتیں. اور دوسری صورتیں ہیں جن کی 100 یا اس کے لگ بھگ آیتیں ان کو کہتے ہیں معین. تیسری ہیں مسانی. مسانی انہیں کہتے ہیں جن کی تعداد 80 اور اس کے قریب ہے. اور اس کے بعد آخری حصہ جو ہے اس کو کہتے ہیں مفصلات، یعنی قرآن کریم کی وہ صورتیں جو کہ نسبتاً جن کی تعداد آیات جو ہے وہ 80 سے کم ہے، خاصی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. ان کے پھر 3 حصے ہیں. پہلی صورتیں وہ ہیں کہ جو ان میں سے بڑی ہیں ان کو طوال مفصل کہتے ہیں، طوال لمبے کو کہتے ہیں. دوسری ہیں جو نسبتاً چھوٹی ہیں، جس طرح سورۃ نبا ہے، سورۃ شمس کورت ہے، مطففین ہے، ان کو اوساط مفصل کہتے ہیں. اور کچھ جو ہیں وہ بالکل چھوٹی صورتیں ہیں جو آخر والی ہیں، جن کو کہتے ہیں قصار مفصل، چھوٹی صورتیں. تو یہ قرآن کریم کی صورتوں کا جو ہے وہ ترتیب ہے ان کی بڑے اور چھوٹے ہونے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے جی، چل ریکارڈ میں آ گئی ہے نا، پھر آپ یاد کر لیں. یہ کہہ رہے تھے لکھ لینا چاہیے، تو پھر دوبارہ بیان کر دیا کہ ریکارڈ میں آ گئے. تو یہ جو سورہ مبارکہ ہے، آپ اور میں ذرا ایک لمحے کے لیے اس سورت کے ساتھ تھوڑا اپنا تعلق قائم کرتے ہیں. اس سورت کو خود اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ قرآن میں بیان ہونے والے جتنے بھی میں نے واقعات امم کے بیان کیے ہیں ان میں سے سب سے بہترین واقعہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس امت میں سب سے افضل آدمی کون ہے نسب کے اعتبار سے. اس امت میں، انسانوں میں، امت میں نہیں، انسانوں میں اپنے نسب کے اعتبار سے سب سے افضل شخص کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. آپ نے فرمایا عزت والا، عزت والے کا بیٹا، عزت والے کا پوتا، عزت والے کا پڑپوتا، اور 5ویں نسل میں بھی اس کا باپ عزت والا تھا. صحابہ نے پوچھا یہ کس کا نسب بیان ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام.
نسب کے اعتبار سے اس کائنات کا سب سے افضل آدمی یوسف علیہ السلام ہے. بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی. تو یوسف علیہ السلام جو ہے نسب کے اعتبار سے اس کائنات میں سب سے افضل آدمی ہیں، جن کی 4 پشتوں میں انبیاء ہی انبیاء ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں اس شخصیت کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے نہیں. کیونکہ نسب میں آپ کے تو اسماعیل علیہ السلام سے لے کر یا کوئی 1 آدھ 2 ہوں گے، درمیان میں نبی نہیں ہے. اسماعیل علیہ السلام ہے نا اوپر، ابراہیم السلام کے بعد، اس کے بعد تو ادھر عرب میں نبی کوئی نہیں آیا. یوسف علیہ السلام تو یہ 4 پشتوں میں نبی ہے نا، اس لیے نسب کے اعتبار سے سب سے باعزت آدمی اس کائنات میں سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. یہ قصہ کیوں خوبصورت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو اس میں بیان کردہ مضمون ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح بچپن سے ہی اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے کہاں پہنچا دیے گئے. اس کی جو تسلسل ہے وہ ایک خوبصورت ہے. اس کی آیات میں ردھم بڑا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی بھی اچھا کاری ہوتا ہے وہ سورہ یوسف ضرور پڑھتا ہے، اور سامعین جو ہوتے ہیں ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں سورہ یوسف سنایا جائے. اگر اللہ پاک نے کسی کو قرآن کریم کا ذوق دیا ہے اور اگر اپنے بستر پر وہ اندھیرے میں پڑا ہو یا رات کے اندھیرے میں اور کہیں اچھے قاری کی آواز میں یہ سورت شروع ہو جائے تو دل میں ایمان ہے تو انسان تڑپتا رہتا ہے. تو یہ اصل میں اس سورہ یوسف کے اندر موجود وہ نغمگی ہے جو قرآن کریم کی کم صورتوں میں ہے. گویا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کی خود ذات میں خوبصورتی تھی، اسی طرح ان کے ذکر میں بھی اللہ نے وہ نغمگی رکھی ہے کہ جب بھی کوئی اس کو پڑھتا ہے تو ایک عجیب سحر طاری ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اس سورت میں جو یہ سورت جس پر کھڑی ہے وہ اصل میں اس تیسری آیت میں جو بیان ہوا ہے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یوسف علیہ السلام نے انتہائی بچپن کی عمر میں اپنے والد گرامی کو کہا ہے میرے ابا جان آج میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے. آپ نے پوچھا کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے دیکھا یہ ہے کہ انی رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 ستاروں کو، والشمس والقمر اور چاند اور سورج کو دیکھا ہے کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خواب سنا تو وہ اس بشارت کو پہچان گئے جس کی وہ تلاش میں 10 نوجوان بیٹے پیدا کر چکے تھے. قرآن نے بیان کیا ہے یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کی ایک جماعت تھی، جماعت یعنی بنی اسرائیل جو ہے یہ ساری جو قوم ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد ہے. 10 بیٹے، اور تاج نبوت یعقوب علیہ السلام پر رکھا گیا، اس کو 10 بیٹوں میں سے کسی کے سر پہ نہیں رکھا گیا. دوسری شادی کی، اور شادی کتنی یہ نہیں پتا، پھر دوبارہ شادی کی تو اللہ نے 2 بیٹے دیے، ایک یوسف اور ایک بنیامین. یہ الگ بھائی تھے، یہ دوسری والدہ سے تھے. تو یعقوب علیہ السلام اس تاج نبوت کے اگلی نسل میں منتقل ہونے کے منتظر تھے کہ وہ کون شخص ہوگا جو تسلسل نبوت کو آگے لے کے چلے گا. جب یہ خواب سنایا تو فوراً کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا. اس کی کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ان کے بھائیوں کو اس بات کا احساس تھا کہ کائنات میں سب سے اس وقت تک سب سے جو باعزت آدمی ہے ابراہیم علیہ السلام، وہ ہمارے دادا ہے. دادا ہے نا ابراہیم علیہ السلام، اور ان کو پتا تھا ہم کس کی نسل میں سے ہیں، ہم ابراہیم کے پوتے کی نسل میں سے ہیں، جناب یعقوب کی نسل میں سے ہیں، اور اس وقت کائنات میں سب سے افضل خانوادہ ہم ہیں. اور یقیناً ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ جو ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ اللہ رب العزت نے تسلسل خیر رکھا ہے، عزت کا مقام رکھا ہے، یہ ہم میں بھی منتقل ہو. اور وہ سارے کے سارے اس انتظار میں تھے کہ کب یہ تاج ہمارے سر پہ رکھا جائے. لیکن جب پتا چلا کہ یہ تو دوسری والدہ کے چھوٹے بیٹے کے سر پہ رکھ دیا گیا تو ان کو یقیناً اس سے حسد پیدا ہونا تھا. ایک سادی سی بات ہے. مثال کے طور پر کسی منصب پر فائز ہونے کے لیے 10 لوگ پوری محنت کر رہے ہوں اور ایک بہت چھوٹا سا بچہ آئے اور اس کو منصب پر فائز کر دیا جائے، اور تو یقیناً ایک حسد کی شکل تو پیدا ہوتی ہے. تو فوراً یعقوب علیہ السلام نے کہا لا تقصص رؤیاک. وہ سارے اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ سلسلہ نبوت کا جو تسلسل ہے، یہ تاج نبوت ہمارے سروں میں سے کسی پر رکھا جائے گا. لیکن خود اللہ نے وہ آپ کے سر پہ رکھ دیا. لہٰذا اس خواب کو بیان نہ کرنا، چپ ہو جانا.
اب مسئلہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس خواب کو بیان نہیں کیا، یقیناً جب انہوں نے کہہ دیا تھا تو نہیں بیان کیا، لیکن یہ ایک سادی سی بات ہے کہ کوئی بھی شخص جو کسی دین کے مشن پر کھڑا ہوتا ہے، حتیٰ کہ دین کا مشن چھوڑ دیں، دنیا کے مشن کی بھی یہ بات ہوتی ہے، اس کی اولاد میں سے ایک وہ بچہ جو اگرچہ عمر میں چھوٹا ہو لیکن انتہائی لائق ہو، تو وہ سمجھتا ہے کہ میری وراثت کو، میری اس عزت کو آگے لے کے چلے گا نسلوں میں، تو اس کے ساتھ ایک تعلق خاطر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام کو تو معلوم ہو گیا تھا کہ اب جو تاج نبوت ہے وہ ان کے سر پہ رکھا جانا ہے، اور ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر بھی آتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کا ان سے تعلق پہلا ویسا نہ رہا، جو چھوٹے بچوں سے ویسے ہی والدین کی محبت زیادہ ہوتی ہے، کمزور ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتا ہے والدین اس کے ہوتے ہیں، تکڑے کے والدین نہیں ہوتے۔ یہ اللہ پاک نے والدین کی ایک شفقت رکھا ہے، جو کمزور ہوتا ہے اس کے ساتھ محبت بڑھتی رہتی ہے۔ اور پھر جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہماری اس نسلی وراثت، ہمارا وہ مشن جو ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا، اس کو تکمیل یوسف سے کرنی ہے، تو اس کے بعد وہ تعلق کی نوعیت اور بڑھ گئی، پیار محبت، ان کو نظر ہی وہ آتے تھے ہر وقت۔ تو جب وہ یعقوب علیہ السلام کے پیار کو ان کے ساتھ پیار کو سہ نہ پائے تو پریشان ہو گئے کہ ہم پہلے ہم ایک جماعت ہے نوجوانوں کی، ہم اپنے والد کی آنکھوں کا تارا ہوا کرتے تھے، لیکن آج اب کیا ہے کہ یوسف سے ان کی نظر ہی نہیں اٹھتی اور اس کے آگے پیچھے نہیں کرتے، ہر وقت اس کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں، اس کے خیال میں لگے رہتے ہیں۔ تو ان سے یہ برداشت نہ ہوا، اور یہ یعنی ہے تو غلط بات، لیکن یہ ایک انسانی جذبہ ہے غلط، ہم اس کی نہیں کر رہے، لیکن سب انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی آدمی ہوگا، وہ اس نے اگر دین کا کوئی بہت بڑا مشن شروع کیا اور اللہ اس کو اولاد دیتا ہے، تو اس اولاد میں سے وہ بچہ اس کو سب سے عزیز ہوگا کہ جو اس کے مشن کو آگے لے کے چلتا ہے۔ یہ بالکل سادی بات ہے، اس کا انہیں مشاہدہ بہت زیادہ کیا ہے، اپنے گھر میں مشاہدہ کیا ہے۔ یعنی والدین کو اس بچے سے بہت چاہت ہوتی ہے، یا اس کو جو ہے نا وہ کسی کو اس کے سامنے کھڑا نہیں ہونے دیتے جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ میرے مشن کو آگے لے کے چلے گا، اس کے صاحبان بن جاتے ہیں اس پر۔ اب یہ جو خواب آیا ہے یہ کیا تھا؟ یہ جو بات آج عرض کر رہا ہوں یہ آپ کے لیے ایک انکشاف ہوگا، امید یہ کرتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ نے نہیں یہ سنی تھی کہ یہ مسئلہ کیا تھا، رولا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، نبوت تو ملنی ہے، نبوت تو ان کے خاندان میں موجود تھی، والد بھی نبی تھے، دادا بھی نبی تھے، نبوت ایک اعزاز ہے، لیکن یہ خواب کیا ہے کہ جو خواب سنایا گیا ہے؟ اور اس خواب کو آگے جب پورا ہوتے آپ کو یاد ہوگا کہ پھر جب یہ سارے بھائی جو ہیں یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی حکومت مل گئی، اس کے بعد انہوں نے اپنے پورے خاندان کو والدین سمیت بلا لیا، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے والد کو کہا ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے آپ کو سنایا تھا بچپن میں۔ تو کیا خواب کی تعبیر تھی کہ بھائی میرے پاس آ جائیں گے؟ یعنی یہ خواب کی تعبیر تھی کہ آپ رہ رہے ہیں آپ کنعان میں رہ رہے ہیں، فلسطین کے علاقے میں، آپ وہاں سے اٹھیں گے اور میرے پاس آ کے رہنا شروع کر دیں گے۔ یعنی اتنا بڑی بات جو کی جا رہی ہے وہ اس مسئلے کے لیے تھی کہ تو ہی رہائش بدل لو گے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے یہاں کوئی بہت بڑا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ جس کے لیے یعقوب علیہ السلام نے تنبیہ کی کہ آپ نے بتانا نہیں ہے کسی کو۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ اصل میں یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس نبوت کی بنیاد رکھی تھی، ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس دعوت کی بنیاد رکھی تھی، اس دعوت کا ایک عملی نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ عملی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دعوت جب کوئی اسے قبول کر لیتا ہے، قبول ہونے کے بعد وہ دعوت عملاً دنیا میں غالب ہو جائے۔ غالب ہونے کا مطلب اس دعوت کو سیاسی اقتدار بھی حاصل ہو جائے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت کی بنیاد رکھی، آپ نے 13 سال مکہ میں گزارے اور اس کے بعد 10 سال مدینہ میں گزارے، تو وہ دعوت جو آپ نے کھڑی کی تھی، عملاً اس دعوت کا عرب پر غلبہ اللہ کے رسول اپنی آنکھوں سے دیکھ کے گئے تھے، اور اس کے بعد اگلے 30 برس میں دنیا کے زیادہ تر آباد علاقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جس دعوت کی بنیاد رکھ کے گئے تھے، ابھی تک 3 نسلوں میں اس دعوت کو سیاسی غلبہ حاصل نہیں ہوا تھا، ابھی وہ دعوت چل رہی تھی، اور اس کو ہونا تھا، یہ اللہ کا وعدہ تھا، اس کو سیاسی غلبہ نصیب ہونا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جس کی بنیاد رکھی تھی، انہوں نے جہاد بھی کیا، سب کچھ کیا، بہت کچھ کیا،
اب ابھی تک اس کا فائنل نتیجہ سامنے نہیں آیا تھا کہ دعوت کے نتیجے میں لوگ مسلمان ہوتے ہیں، دعوت کو قبول کرتے ہیں، خیر کی طرف بھاگے بھاگے آتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ حق کو دنیا میں غالب کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جاتا ہے جو اسلامی معاشرہ ہوتا ہے، اور اس معاشرے کے نتیجے میں جنت میں جانا آسان ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کے دین کا بول بالا ہو جاتا ہے۔ ابھی تک پچھلی 3 نسلوں میں یہ کام نہیں ہوا تھا، تو یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے اصل میں دین کو، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو سیاسی غلبہ عطا کیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ خواب جو انہوں نے کہا تھا، یہ ہے وہ میرے خواب کی تعبیر، دیکھیں میں ہوں ابراہیم علیہ السلام کے اس مشن جو انہوں نے دعوت کی صورت میں رکھا تھا، آج اللہ نے سیاست کی میں مجھے غالب کر کے مصر پر کا حاکم بنا کے اللہ پاک نے اس کو تکمیل کر دیا ہے۔ اب یہ اللہ کا دین غالب ہے، اب دین معاشرے کی سر پر غالب ہے۔ ھذا تأویل رؤیایا، یہ ہے وہ میرے خواب کی تعبیر جو میں نے آپ کو سنایا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ دعوت جو ابراہیم علیہ السلام نے شروع کی تھی، وہ دعوت عملاً غلبہ دین کی تحریک میں اور غلبہ اسلام کی سیاسی جدوجہد کی شکل میں مکمل یوسف علیہ السلام نے کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اصل میں خواب ہے۔ تو اس لیے وہ بہت عزیز تھے ان کو، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اسی کی ساری روزات پھر بیان کی گئی، یہاں تک کہ پھر وہاں لے جایا گیا، اور پھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تفصیلات ہوئی۔ اب یہاں ایک مسئلہ بہت اہم ہے جس پر بہت سارے لوگ جو ہیں، یہ آپ کو خلاصہ تو سمجھ آ گیا نا پوری صورت کا۔ اب یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ عام طور پر بات کی جاتی ہے کہ وہ جو حکومت یوسف علیہ السلام سے پہلے مصر میں قائم تھی، وہ تو اسلامی حکومت نہیں تھی، وہ تو کوئی، اگر اسلامی حکومت ہوتی تو یوسف علیہ السلام کو قائم کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک بات آپ یاد رکھیے کہ یہ فرائض نہیں تھے، مصر میں 2 طرح کی حکومتیں قائم رہی ہیں ابھی تک، زیادہ تر تو مصر میں فرائض ہی کا، فرعون ان کا لقب تھا، ان کی جمع ہے فرائض، فرعون کسی بندے کا نام نہیں ہے، فرعون اصل میں ایک عہدے کا لقب ہے، جس طرح کہ جو روم کا جو شہنشاہ ہوتا تھا اس کو سیزر کہتے تھے انگلش میں اور لاطینی میں اور رومی زبان میں، جبکہ اس کو عربی میں اس کو قیصر کہہ دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ایران کا جو شہنشاہ ہوتا تھا اس کا لقب تھا کسرا، بندے کا نام نہیں تھا، یعنی اس وقت اللہ کے رسول کے دور میں جو شہنشاہ تھا اس کا نام ہرقل تھا، لیکن اس کا لقب کیا تھا؟ سیزر تھا۔ یہ سب سے پہلے جو ہے سیزر آپ کو پتا ہے اکٹوبن ہوا، اس کے بعد پھر ہرقل تھا، یہ تفصیل ہے ان کی، یہ الگ موضوع ہے پورا۔ تو یہ اسی طرح مصر میں جو بادشاہت قائم تھی، یہاں جو شہنشاہیت قائم تھی، اس شہنشاہیت کا جو بڑا بادشاہ ہوتا تھا، شہنشاہ ہوتا تھا، اس کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا، یہ کسی بندے کا نام نہیں ہے۔ اس لیے جس فرعون سے، جس سے موسیٰ علیہ السلام کا پالا پڑا ہے، وہ 2 لوگ ہیں، وہ ایک نہیں ہے۔ وہ فرعون کا قرآن نے تو فرعون کہنا، قال فرعون قال فرعون، اصل میں ایک اس کا باپ تھا جس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا بیٹا دونوں پلے تھے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو 40 برس کے بعد عملاً نبوت کے منصب پر فائز کر دیا کہ اس کا باپ مر چکا تھا، اب یہ جو اس وقت غالب تھا، یہ فرعون جو اس وقت فرعون تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر پلا ہوا تھا، فرعون کے اکٹھے، کیونکہ اسی گھر میں پلے تھے دونوں، اور ان کے فرعون نے بیٹا بنا لیا تھا اس کے والد نے، تو یہ پھر جو ہے اس کے ساتھ سارا مکالمہ ہی، وہ باپ اس کا فوت ہو چکا تھا، یہ بعد میں 40 سال، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی نا، نبوت کا اصول 40 برس کا ہے، اس وقت اس کا باپ جا چکا تھا، اس کے بعد بیٹا دوبارہ فرعون بن گیا۔ اور یہ 5 بڑے خاندان ہیں مصر میں جو مختلف فرائض کے ہیں، جنہیں ایک وقت میں ان کی حکومت رہی، پھر ٹوٹ گئی، پھر دوبارہ ایک نئی حکومت قائم ہوگی، پھر دوبارہ، لہذا جب رومیوں نے مصر کو فتح کر لیا، کلیوپیٹرا جو ہے، اس کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ اصل میں تو رومن ہے، یہ تو یہاں کی ہے ہی نہیں، یہ رومن ہے، بلکہ یونانی ہے، یہ تو یونانی ہے، اس کا مصر سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جب انہوں نے مصر پر حکومت کی تو اس نے ان لوگوں، کیونکہ یہ لوگ تو اصل میں فرعون کو ہی بادشاہ سمجھتے تھے، اور اس کی عبادت کا بھی ایک خاص طریقہ تھا، جس طرح وہ کہتا تھا نا ربکم الاعلی، تو اس کلیوپیٹرا نے، حالانکہ وہ اصل میں یونانی تھی، لیکن اس نے بھی کیا کر لیا، اس نے بھی اپنا لقب فرائنا رکھ لا، آخری فرعونہ جو ہے وہ کلیوپیٹرا ہے۔ بہرحال بتانا یہ مقصود تھا۔ تو ایک یہ دوسرا، اصل میں جو فرعونوں سے جنگ کر کے فرعونوں کو کبھی حکومت سے بے دخل کر دیتا تھا، وہ اصل میں عمالقہ کا خاندان تھا، یہ عرب تھے، فرائنا جو ہے عرب نہیں ہے، یہ دراصل قبطی ہیں،
جبکہ امالقہ جو ہیں یہ عرب ہے، یہ دراصل عاد و سمود کی جو قوم تھی اس کے جو بچے ہوئے لوگ تھے، یہ بہت آپ کو پتا ہے جربی، بڑے جسموں والے، تکڑے جسموں والے، یہ امالقہ تھے. تو یہاں قرآن کریم نے جس کا حضرت یوسف علیہ السلام سے تعلق ہے، یہ امالقہ کا عزیز ہے. اس کا لقب فرعون نہیں بیان کیا، فرعون موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آ رہا ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کسی جگہ بھی نہیں آیا فرعون. عزیز نے کہا، ملک نے کہا، بادشاہ نے کہا. اس کا لقب عزیز تھا، اس کو بادشاہ بھی کہتے تھے. وقالت امرأۃ العزیز، عزیز جو تھا وہاں کا وزیر اعظم جو تھا اس کی بیوی نے کہا، عزیز جب کہا گیا نا یہاں، اس کا لقب تھا. عزیز عربی لفظ ہے. عزیز کیا ہے؟ عربی لفظ، اس لیے وہ عرب تھے. دوبارہ آپ کو پتا ہے یہ جو اعتراض ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ حکومت کیوں لے لی، وہاں ایک کفر کی حکومت میں ایک بڑی وزارت خزانہ لے لی جا کے. قرآن نے کہہ دیا نا، انہوں نے کہا کہ مجھے خزائن پر کا بنا دے. تو قرآن کریم نے یہاں اس کا جواب دیا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ بہت مزے کا ہے. یوسف علیہ السلام جب دعوت دے رہے ہیں جیل میں اپنے ساتھیوں کو، تو یوسف علیہ السلام دعوت کس بات کی دے رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کو اس بات کا علم تھا کہ کل لوگ اٹھیں گے اور یوسف علیہ السلام پر یہ تہمت لگائیں گے کہ انہوں نے کفر کی حکومت کو قبول کیسے کر لیا. حالانکہ نبی کے لیے شان شان نہیں ہے کہ نبی ہو اور کفر کے غلبے اور تسلط میں رہتا رہے اور اس کی حکومت کو مان لے اور اس کے نیچے کام کرتا رہے. نبی ایسا نہیں کرتا، نبی اللہ کے دین کو نافذ کرتا ہے دنیا میں. اس لیے اللہ پاک نے اس صورت میں حاکمیت کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام دعوت جو دے رہے تھے وہ حاکمیت کی دے رہے تھے. حاکمیت کا مطلب یہ ہوتا ہے حکومت اللہ رب العزت کے حکم پر چلنی چاہیے. تو یا دیکھیے فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بتاؤ بہت زیادہ رب جو ہے بہتر ہوتے ہیں یا ایک ہی رب بہتر ہوتا ہے؟ ارباب متفرقون، کسی کے بہت زیادہ آقا ہوں، ایک آدمی اس کے کئی آقا ہوں، یا ایک ہی آقا ہو وہ کافی ہوتا ہے؟ کون اچھا آدمی دونوں میں سے کون ہوتا ہے؟ جس کا ایک خدا ہو، ایک آقا ہو، ایک رب ہو، ایک مولا ہو، یا جس کے 10-15 مالک ہو؟ وہ کس کی مرضی کو پورا کرے گا؟ یعنی ایک آدمی 10 لوگوں کا ملازم ہے ایک وقت میں، ایک آدمی ایک کا ملازم ہے، یہ 10 لوگوں کا ملازم ہے، کس کی مرضی پر زندہ رہے گا؟ یہ پہلے عقلی استدلال قائم کیا. ذرا یہ بات تو بتاؤ نا، ارباب متفرقون خیر، کیا متفرق رب ہوں یعنی کسی کے 10 رب ہو، 15 رب ہو، یہ بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار، یا کسی کا ایک ہی رب ہو جس کو اس نے مان کے چلنی، کسی اور کی نہیں؟ یہ عقلی استدلال قائم کیا، یا اکیلا اللہ بہتر ہے. پھر ما تعبدون من دونہ الا اسماء، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ صرف نام ہے، ان ناموں کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. میں تو آپ کو عرض کی ہے، نام بندوں کے ہوں گے نا، یا بندوں کے یا بندوں کے بادشاہوں کے ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ طاقت تو زیادہ بادشاہوں کے پاس ہوتی ہے، یا کسی فوجی جرنیل کے ہوں گے، کسی بھی قوم کے، یہی ہوتا ہے نا. میں تو کہتا ہوں یہ پوری کائنات کی اللہ کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 حدیثیں، ایک تو میں آپ کو 2-3 بار سنا چکا ہوں، وہ آیت جو یوم نطوی السماء والی، اور دوسری یہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ اس دنیا کی جو ٹوٹل ویلیو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافر شربۃ ماء، اگر اس پوری کائنات کی ٹوٹل ویلیو اللہ کے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے نہیں تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہیں دیتے. اب اس 1 2 10 100 50 لاکھ کروڑ کتنے لوگوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر سکتے ہیں، جبکہ ان کی ٹوٹل ملا کے ویلیو مچھر کا پر بھی نہیں ہے. یہی ہے نا ہماری ٹوٹل ویلیو. ہاں لیکن اللہ کی توحید کو مان لیں گے تو اللہ رب العزت دنیا میں وہ، دنیا اور آخرت میں وہ کچھ عنایت کریں گے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ہے توحید. فرمایا ما تعبدون من دونہ، جن کو تو اللہ کے علاوہ تم نے نام رکھے ہوئے نا، یہ کرتا ہے، یہ حبل ہے، یہ عزا ہے، یہ فلاں بت ہے، یہ فلاں بت ہے، یہ مجھے روٹی دیتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ مجھے حکومت دیتا ہے، یہ فتح دیتا ہے، یہ نصرت دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے، پورے نام رکھے ہوئے تم نے. فرمایا یہ جن کے تم نے نام رکھے ہوئے صرف نام ہے، ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کائنات کی صرف ایک ہی حقیقت ہے جس کا نام اللہ ہے. اللہ. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کچھ نام ایسے ہیں جو تم نے دیے ہیں، کچھ تمہارے آباء و اجداد نے دیے ہیں. ہاں اب یہ واقعی تمہارے خدا ہیں، یہ واقعی رزق دیتے ہیں تمہیں، یہ واقعی تمہاری بگڑی بناتے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری آسمان سے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آگے پھر کیا کہا؟ ان الحکم الا للہ، حکومت کا حق صرف اللہ کو ہے. اب یہ جو لفظ حکم ہے اس کے 2 معنی ہیں. ایک اس کا
توحید الوہیت میں معنی ہے، ایک اس کا توحید ربوبیت میں معنی ہے۔ اگر آپ کو پتا ہو توحید الوہیت ربوبیت کا فرق، ربوبیت اصل میں ہوتی ہے اللہ رب العزت کے افعال کی توحید، الوہیت ہوتی ہے اللہ کے مطالبے کی توحید۔ مثلا مثال کے طور پر اللہ پیدا کرتے ہیں، یہ پیدا کرنا یہ ربوبیت ہے۔ اللہ پوری کائنات کے مالک ہیں، اللہ لوگوں کو رزق دیتے ہیں، یہ ربوبیت ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت جب مجھے رزق دیتے ہیں، مجھے پیدا کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، یہ تو اللہ رب العزت کا میں پراپرٹی اللہ پاک کی ہوں، اب اللہ مجھ سے چاہتے کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں علمی اصطلاح میں توحید الوہیت۔ اللہ کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے، اللہ مجھ سے چاہتے کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں اس بات کا اقرار ہوتا ہے، لا الہ الا اس بات کا اقرار نہیں ہوتا۔ کل بھی ہم نے وضاحت کی کہ اللہ کو خالق مانو، اللہ کو رازق مانو۔ اگر کوئی بندہ اللہ کو خالق مان بھی لے، رازق مان بھی لے، مسلمان نہیں ہوتا وہ، جب تک کہ اس بات کو تسلیم نہ کرے کہ ہاں وہ جو رازق ہے رزق صرف اسی سے طلب کروں گا، آج کے بعد کسی اور سے نہیں کروں گا۔ وہ جو خالق ہے، مجھے اولاد چاہیے ہوئی تو میں صرف اسی سے مانگوں گا، کسی اور سے نہیں مانگوں گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی جو میں نے اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ توحید میری جو ہے اس کو الوہیت کہتے ہیں، جو اللہ واحد ہے اس کو ربوبیت کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ اللہ کا جو تعارف کا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں ربوبیت، اور جو اللہ رب العزت مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم نے دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الوہیت۔ اس کو ایک اور اصطلاح کے ساتھ بھی ہم بیان کرتے ہیں، ارادہ کونیہ، ارادہ شرعیہ۔ ذرا مشکل سی بات ہے، سمجھ لیں کیونکہ علم سے دور ہیں ہم، ورنہ یہ عام سی بات ہے۔ ارادہ کونیہ، ارادہ شرعیہ۔ ارادہ کونیہ کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے اس میں ہر شے اللہ کے حکم پر چل رہی ہے۔ اس پوری کائنات میں ہر شے پر ہر قسم کی حکومت اللہ پاک کی ہے۔ کوئی ایک شے، مسلمان ہو، کافر ہو، ظالم ہو، جابر ہو، اللہ کا فرمان بردار ہو یا نافرمان ہو، کسی کو پر مارنے کی یہاں جرت موجود نہیں ہے۔ سب اللہ کے، یہاں ہونے والا سارا شر اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، یہاں ہونے والی ساری خیر اللہ کی اجازت سے ہو رہی ہے۔ کائنات میں اللہ کے حکم اور فیصلے کے اوپر کے خلاف کوئی چل نہیں سکتا۔ یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، ان استطعتم، اگر تمہیں طاقت ہے کہ میری جیل سے نکل کے دکھاؤ، تم سب میرے غلام ہو، میرا فیصلہ تم پر چل رہا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں یہ اللہ رب کا ارادہ کونیہ، یہ پوری کائنات اللہ کے ارادے، اس کی مرضی، اس کی چاہت پر چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ارادہ کا مطلب چاہت، کونیہ کہ اس پورے زمانے کائنات پر جو اللہ کا ارادہ نافذ ہے، جو اللہ کی چاہت نافذ ہے، اس کو کہتے ہیں ارادہ کونیہ۔ اور ایک ہوتا ہے ارادہ شرعیہ۔ ارادہ شرعیہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو پسند کیا ہے، اللہ کو اچھی باتیں کیا لگتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس دنیا میں شرک بھی ہو رہا ہے، ظلم بھی ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے جس کی اللہ اجازت نہ دے اور کوئی کر سکے۔ اس دنیا میں لوگوں کے حق بھی کھا رہے ہیں، اللہ کو چیلنج بھی کر رہے ہیں، کسی مظلوموں کو مار بھی رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نہ چاہے تو یہ کچھ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کی پسند اور چاہت کیا ہے؟ اللہ چاہتے یہ ہیں کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، اللہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی دوسرے کا حق نہ کھائے، اللہ چاہتے یہ ہیں کہ فرمانبردار ہو کے زندہ رہیں، اللہ پاک چاہتے یہ ہیں کہ نماز پڑھیں، روزے رکھیں، ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادائیگی کریں۔ یہ اللہ کی چاہت اور پسند ہے، اس کو کہتے ہیں ارادہ شرعیہ۔ اللہ کی پسند کیا ہے؟ اب اللہ کی جو پسند ہے وہ قرآن و سنت میں بیان کر دی گئی ہے کہ بھئی یہ میری چاہت ہے، اس پر چلو۔ ہماری زندگی کیا ہے، اور وہ جو اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کائنات کے نظام کو کس طرح چلا رہے وہ ہمیں معلوم نہیں، یہ معلوم ہے، یہ بیان کر دیا گیا۔ اللہ کہتے ہیں میں ایسے راضی ہوتا ہوں، بتا دیا گیا۔ کوئی آدمی اٹھے اور یہ کہے کہ بھائی آپ نے برائی کیوں کی؟ اللہ نے کہا تھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا بھی اللہ نے کہا تھا؟ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں بھی زندگی آپ کیسے گزارو گے، آپ کہو گے جی میں اللہ چاہیں گے، تو بھی اللہ کس طرح چاہ رہے ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا اللہ کی چاہت کا؟ معلوم ہو سکتی ہے اللہ کی چاہت مجھے؟ مثال کے طور پر میرے ساتھ کل کیا ہونا ہے مجھے معلوم ہونے کا کوئی ذریعہ ہے میرے پاس؟ کوئی ہے ذریعہ؟ تو ہم یہ اصل میں ہمارے نفس کے ڈھکوسلے ہوتے ہیں کہ وہ چیز جس کو ہم معلوم ہی نہیں کر سکتے اور نہ ذریعہ ہے کوئی معلوم کرنے کا، ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے دین سے بھاگنے کا راستہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں ویسے رہوں گا جس طرح اللہ چاہیں گے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا یہ دعویٰ ٹھیک ہے، اب بتاؤ اللہ کس طرح چاہ رہے ہیں آپ کے بارے میں؟ یہ مجھے پتا نہیں ہے۔ تو پھر آپ جو چیز آپ پتا نہیں اس پر کیسے گزرو گے؟ ایک چیز اللہ نے بتا دی گئی، اللہ کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں جو قرآن میں بیان ہو گئے، میں یہ چاہتا ہوں جو سنت میں بیان ہو گئے، جو میرے نبی نے تمہیں کر کے دکھایا، یہ میری چاہت معلوم ہے، اس کا پتہ، اس سے پیچھے کیوں نہیں چلتے ہو؟ وہ جو میری چاہت تمہیں معلوم ہی نہیں کہ کائنات کا نظام میں کیسے چل رہا ہوں، وہ میں نے بتائی نہیں کسی کو، تقدیر میں وہ موجود ہے، تم اس کے نہ جان سکتے ہو نہ پرور کو ذریعہ ہے۔
تو سمجھ آ گئی. تو یہ حاکمیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حاکمیت کا مطلب ہوتا ہے اس پوری کائنات پر صرف اللہ کا حکم چل رہا ہے. یہ ہے توحید ربوبیت کی حاکمیت. اور دوسرا یہ اللہ چاہتے یہ ہے کہ اس دنیا میں تم میری مرضی پر اپنا اجتماعی نظام چلاؤ. جیسے میں کہتا ہوں نا اللہ کہتے ہیں ویسے رہو. اس کو ہم کہتے ہیں الوہیت میں حاکمیت. یا یہ بیان کیجیے ان الحکم الا للہ. دعوت دے رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہ حکومت دنیا میں اللہ کی مرضی پر ہوگی. کیوں؟ امر اللہ تعبدوا الا کہ اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ دنیا میں عبادت صرف میری ہوگی. تو اس کا مطلب اس آیت میں اس شبے کو ختم کر دیا گیا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے انہوں نے کفر کے نیچے رہ کر کفر کی حکومت کو قبول کیا تھا. نبی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ دعوت کس بات کی دے رہے ہیں کہ حکومت اللہ کے مرضی کے مطابق ہونی چاہیے. اور جب وہ قبول کریں گے اللہ کی مرضی کو چھوڑ دیں گے تو وہ سارے کہیں گے نا کل ہمیں آپ کیا کہہ رہے تھے آج کیا کر رہے ہو. یہ جو یوسف علیہ السلام کو اس بادشاہ کے پاس لانے والا بندہ کون ہے جس کو یہ دعوت دے رہے تھے؟ یہی تھا نا, اسی کو دعوت دے رہے تھے نا. جیل کا ساتھی تھا. جیل میں جو دو لوگ تھے ایک کو پھانسی ہو گئی تھی اور ایک آزاد ہو گیا تھا. اسی نے کہا تھا نا کہ میں یوسف کو لے کے آتا ہوں, بتاتا ہے خواب کیسے ہوگے, خواب کی تعبیر وہ بتائیں گے. اگر وہی کہتا ہے کہ یوسف کل آپ جیل میں تو ہمیں یہ بات کہہ رہے تھے کہ دنیا میں حکومت اللہ کی مرضی پہ کرنی چاہیے اور جب آپ نے کفر کی قبول کر لی ہے, تو نبی ایسی بات نہیں کر سکتا. اس لیے یوسف علیہ السلام نے حکومت اللہ کے حکم کے تحت لی تھی. اور یہی وہ خواب تھا کہ جس خواب کو پورے ہوتے انہوں نے کہا تھا ھذا تأویل رؤیایا, یہ ہے وہ میرے خواب کی تعبیر کہ جس خواب کی تعبیر کے بارے میں نے وہ خواب آپ کو سنایا تھا, آج اللہ نے پورا کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کذالک مکننا لیوسف, ہم نے یوسف کو اس دنیا میں حکومت عطا کری. یتبوأ من حیث یشاء, وہ جہاں بیٹھنا چاہتا تھا اس کی حکومت اور سلطنت تھی, اللہ کے حکم کے مطابق کو چلاتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو باقی واقعہ یوسف جو ہے وہ آپ نے تفصیل سے سنا ہوا ہے. ہم یہ چاہتے تھے کہ اس پورے خواب کا تناظر, اس کی تکمیل کا جو صلہ ہے وہ آپ کو بتا دیں. اللہ رب سورہ یوسف میں آنے والی تفصیلات اب خود بھی پڑھ لیں انشاءاللہ کسی وقت, اور اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد جو ہے سورہ رعد شروع ہوتی ہے. سورہ رعد میں کا بنیادی موضوع جو ہے وہ یہ ہے. اچھا اب ایک بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کیوں بیان کیا گیا, اس کا تعلق اللہ کے رسول سے کیا, یہ ایک بات رہ گئی ہے. اصل میں یہ مکہ میں بیان کیا جا رہا ہے اور ان کو یہ ایک خاص انداز میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جس طرح یوسف کے بھائیوں نے جا کے معافی مانگی تھی نا, ایک دن تمہارے اوپر بھی آنے والا ہے, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ معافی مانگو گے اور تم اسے مطالبہ کرو گے, اور محمد پھر کہیں گے اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کے لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ تمہیں معاف کیا مکے والوں کو. اس لیے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کمزور ہے اور تم ان پر ظلم و ستم کی کر رہے ہو. کل جس طرح یوسف علیہ السلام کو کمزوری کی حالت میں وہاں پھینک دیا گیا کنویں میں اور وہ بکتے بکاتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے, فرمایا میرے نبی کی یہ کمزوری ہے, وقتی ہے, ابھی تمہارے اوپر ایک 10,000 کا لشکر جرار لے کر آئے گا اور تم اس وقت بھیک مانگو گے امن کی, اور میرا نبی اعلان کر دے گا جو بھی مکے کے اپنے گھر میں رہے گا, جو بھی ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا, جو حرم میں جائے گا, سب کو امن ہے. جو ہم سے لڑنے آئے گا اس سے لڑیں گے, کسی اور سے نہیں لڑیں گے. پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا تم کیا چاہتے ہو؟ فرمایا ایک نیک بھائی اور نیک بیٹے سے کیا خواہش ہو سکتی ہے, ایک اچھے بھائی. تو آپ نے فرمایا جاؤ تم سب کو معاف کیا, 13 سال کی تکلیفیں اور میرے صحابہ کو مارنا سب کچھ تمہیں معاف کیا. بالکل فرمایا آپ پریشان نہ ہو, یہ دن آپ پر آنے والے بہت ان قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر جرار لے کے آئیں گے اور یہ دن تمہارے اوپر آئے گا. اس کا تعلق اللہ کے رسول سے یہ ہے. اس کے بعد جو یہ سورہ رعد ہے, سورہ رعد کی بڑی عجیب کچھ آیات ہیں کہ جس پر ہمیں تھوڑی تھوڑی بات کرنی ہے, اور اس کا بنیادی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں باشعور لوگ کون ہیں اور بے وقوف آدمی کون ہے. یہ جو ہمارے ہاں دنیا میں تقسیم کی جاتی ہے نا کہ یہ آدمی عقل مند ہے اور یہ آدمی عقل مند نہیں ہے, سورہ رعد کا بنیادی موضوع یہ ہے کہ باشعور کون ہوتا ہے اللہ رب العزت کی نگاہ میں. ہمارے یہاں تو شعور کے مختلف پیمانے ہو سکتے ہیں نا, اللہ کی نگاہ میں کسی کا باشعور ہونا اصل بات یہ ہے. تو یہاں اس بات کو جو ہے اٹھایا گیا ہے اور فرمایا ہے یہ جو بنیادی موضوع ہے یہ جو بنیادی موضوع ہے یہ آیت 19 سے شروع ہو کر اگلی کوئی 10-12 آیات تک آتا ہے. فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق, کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک حق نازل کیا گیا ہے.
تو کمن ہوا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، وہ شخص جو اس بات کو جانتا ہو کہ یہ حق اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے. ایک ایسا آدمی ہے جو ایک حق کو جانتا ہے اور اس حق کے بارے میں اس کا نقطہ نظر اور نظریہ یہ ہے کہ یہ حق اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، یہ حق اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا، اس بات کو، یہ بات اسے معلوم ہے. تو کیا اس کا یہ اور وہ شخص جو اندھا ہے، کمن ہوا اعما، جو اس حق سے اندھا ہے جسے بالکل معلوم نہیں ہے، بتاؤ یہ دونوں برابر ہیں؟ سمجھ آ گئی؟ صاحب شعور کون ہے؟ جس کو اس بات کا علم ہے کہ آسمان سے نازل ہونے والی اللہ کی وحی اور اللہ کا مطالبہ کیا ہے، اور ایک ایسا شخص جس کو اس وحی اور اللہ کے مطالبے کا قطعی کوئی طور پر کوئی علم نہ ہو اور اس کو اس بات کا بالکل احساس ہی نہ ہو کہ اللہ پاک نے کیا نازل کیا، وہ جانتے ہی نہ ہو، اندھا ہو، اندھا. کمن ہوا اعما، کیا وہ شخص کی طرح ہے جو اللہ کی نازل کردہ وحی سے بالکل اندھا ہے؟ پھر فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، باشعور لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت کا سامان ہے. انما یتذکر اولو الالباب، باشعور لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت کا ہے. تو اب یہاں بیان کر دیا باشعور کون ہے؟ وہ ہے جو اللہ کی وحی کا علم رکھتا ہے یا اللہ کی وحی کے علم حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اور دنیا کا بے شعورا آدمی اور برا ترین آدمی وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی طاعت کردہ وحی کے بارے میں مطلق اندھا ہے، اس کو نہیں پتا میرا اللہ کون ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کا میرے سے ساتھ ارادہ کیا ہے، اس کا مطالبہ مجھ سے کیا ہے، دنیا کی زندگی مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. جس کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، وہ جتنا بڑا بھی باشعور ہو، اللہ کے ہاں یہ چک بے عقل اور بے شعورا ہے. فرمایا یہ سمجھو اصل میں تمہاری ویلیو اس بنیاد پر ہے کون اللہ کی معرفت رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا، کسے وحی کا علم ہے اور کسے وحی کا علم نہیں ہے، کون حق کو جانتا ہے اور کون نہیں جانتا. اور یاد رکھو حق کو جاننے والا، اس موضوع کو کئی جگہ بیان کیا گیا. ایک جگہ کہا گیا افنجعل المسلمین کالمجرمین، تم کیا چاہتے ہو ہم مجرموں کو اور اللہ کے فرمانبرداروں کو برابر کر دیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ جو وحی کا علم رکھتے ہیں اور وہ جو وحی سے جاہل ہیں دونوں کو برابر کر دیں؟ کیا تم دنیا میں اصول کام کر رہے؟ ایسا نہیں ہوتا. اللہ پھر اس کو کیا وما يستوي الاحياء والاموات کا زندہ اور مردہ برابر ہوتا ہے، ولا الظل ولا الحرور کا سایہ اور دھوپ برابر ہوتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تم کیا فیصلے کر رہے ہو؟ اس لیے شعور کی بنیاد جس پر اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو کھڑا کیا ہے، وہ شعور کی بنیاد کیا ہے؟ وہ شعور اصل میں یہ ہے کہ کس کے پاس وحی کا علم موجود ہے اور کس کے پاس نہیں. اسی مضمون کو اس صورت نے بیان کیا ہے. اور اس کے بعد پھر کچھ اہم باتیں جو ہم بہت سنتے رہتے ہیں وہ اس صورت کا حصہ ہے. اس میں ایک سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت کا دنیا میں قوموں کے عروج و زوال کا فلسفہ کیا ہے، اصول کیا ہے، وہ بنیادی ضابطہ کیا ہے کہ قوم کب زوال کا شکار ہوتی ہے، کب عزت کا شکار ہوتی ہے. اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر کوئی حق کا طالب اور جستجو کرنے والا اور جویا ہو، حق کے پیچھے لگے، حق کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اللہ رب العزت کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کرے، اس کی جستجو کرے، اللہ اسے بدلتی ہے. اور جس کے اندر حق کی طلب نہیں ہے، حق کی خواہش نہیں ہے، حق کو پانے کی جستجو نہیں ہے، حق کی طرف مائل ہونے کا ارادہ ہی نہیں ہے، ایسا شخص جو ہے اللہ رب العزت اسے کبھی بھی ہدایت سے نہیں کرتے، ہدایت نہیں دیتے. اس لیے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، یہاں بیان کیا گیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ اس قوم کو نہیں بدلتے جو اپنے بدلنے کے بارے میں فکر مند نہ ہو. بخدا میں آپ کو یہ کہتا ہوں، یہاں آپ جو بیٹھے ہیں نا، آپ میں سے کوئی اگر ارادہ کرتے ہیں نا مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق استوار کرنا ہے، اللہ اسے بدلیں گے، اللہ کا وعدہ ہے. یہاں بھی یہ قرآن شروع یہاں سے کیا گیا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ان کے لیے ہے جو ہدایت کے طالب ہیں. جو ہدایت کی طالب نہیں ہے ان کے لیے ہدایت نہیں ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ اللہ رب کسی کو اٹھا دے اس کا منہ ہی ادھر ہو، اللہ کے بلاتے رہے وہ دیکھے ہی نہ. اس کو قرآن نے اور بھی بیان کیا ہے، سورۃ قلم میں جا کے بیان کیا ہے. وہ بہت عظیم اور ایک بہت ہی خطرناک مقام ہے، اللہ میں محفوظ فرمائے. سورۃ قلم میں بیان کیا ہے نا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ رب تو اپنی پنڈلی مبارک کو ننگا کریں گے، انکشاف کریں گے اپنی پنڈلی.
اس سے ثابت ہو اللہ کی پنڈلی ہے. جب اللہ کی پنڈلی کو لوگ دیکھیں گے تو دیکھتے ہی سب صاحب ایمان سجدے میں گر جائیں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے سجدے کی طرف جائیں گے تو پلٹ کے کمرے تختہ ہو جائیں گے اور پیچھے گر جائیں گے. قرآن کہتا ہے فلا یستطیعون، یہ طاقت ہی نہیں رکھیں گے سجدے کی. کیوں؟ اور ان کی حالت کوئی خاشعۃ ابصارہم، آنکھیں پتھرائی ہوئی، ڈری ہوئی، خوف سے مارے ہوئے، ذلت ان پر پیٹ کر دی جائے گی. فرمایا یہ وہ طبقہ ہے وقد کانوا یدعون الی السجود، اذانیں دے دے کر ان کو سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا. ہم سالمون، اپنی جگہ ٹکے رہتے تھے. ان کے کانوں پر جو تک نہیں رنگتی تھی، بس اذان ہوئی نہیں بس بیٹھے تھے. فرمایا جب تم وہاں بیٹھے رہتے تھے، آج تمہیں دوبارہ سجدے کا اذن نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کے حضور سجدہ اس روز بھی وہی کر سکیں گے جو اذان سننے کے بعد بے تاب ہو کہ اللہ رب العزت کی طرف جا کے سجدوں کے لیے بے تاب ہوتے تھے، انہوں ملے گا. اس کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوگا. تو یہ بات اس لیے یہاں بیان کر دیا گیا ان اللہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، یاد رکھو جب اللہ رب العزت کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، اور بنیاد کیا ہے؟ وہ چاہتی نہیں خیر کو، فلا مرد لہ، اللہ کے اس فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا. وما لہ من دونہ من وال، اور اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی کسی کا دوست نہیں ہے. یہ ایک بہت اہم اصول ہے، آپ کو پتا ہے، اس کو بھی سورت میں بیان کر دیا گیا. اس کے بعد جو ہے اللہ، اس کے بعد ایک بہت اہم بات جس پر ہم بار بار توجہ دلا رہے ہیں، وہ بھی صورت میں بیان، وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ اسے سکون، اطمینان، چین، راحت نصیب ہو. میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے. کوئی آپ میں سے ہے مثال کے طور پر ہم یہاں سے اٹھے اور ساری رات بے چین ہو، نیند ہی نہ آئے؟ ہم میں سے کسی کی خواہش نہیں ہے. ہم میں سے ہر یہ خواہش کرتا ہے ہم اپنی چارپائی پہ بستر پہ جائیں، دراز ہو تو اللہ رب العزت اچھی خوبصورت سی نیند دے، صبح جلدی اٹھا دے، کو 2-4 نفل پڑھنے کا اور موقع دے، استغفار اور دعا کا موقع دے، پھر سحری بھی کروا دے. ہم سب کی یہی خواہش ہے نا. یہ راحت ہوتی ہے. راحت کا مطلب اصل میں ہوتا ہے دل کا اطمینان. جس دل کے اطمینان کے بعد آپ کو جسمانی ساری تکلیفیں بہت آرڈنری اور چھوٹی اور تھوڑی لگنا شروع ہو جائے. اللہ پاک نے اسی صورت میں وہ اصول بھی بیان کر دیا ہے. اور فَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کافر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اہل ایمان پر اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر کیوں نہیں اترتی؟ یعنی یہ کر رہے ہیں اللہ کی فلایت اتر ہے، اللہ کی فلایت اتری تو ہم پر کیوں نہیں اترتی؟ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اصل میں اللہ کے پاس اختیار ہے، جس کو ہدایت سے ہم کنار کر دیں اور جس کو ہدایت سے محروم کر دیں. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اللہ کی طرف اصل میں ہدایت وہ پاتا ہے جو رجوع کرتا ہے، جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جو ہدایت کا جویا ہوتا ہے، جو پلٹنے کی خواہش رکھتا ہے. اناب، پلٹتا ہے، واپس آتا ہے، جھکتا ہے، اس کو ملتی ہے. اور اس کے بعد فرمایا الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. اصل میں ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ہدایت والے. ان کے دلوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دل یہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ بہت کسی اچھی ایگزیبیشن میں چلے جائیں تو ان کو راحت ملتی ہے، وہ کسی کنسرٹ میں چلے جائیں تو ان کو راحت ملتی ہے. نہیں، ایمان والے ایسے نہیں ہوتے. یہ ایمان والوں کی نشانی بیان کی گئی ہے، اور بہت واضح کر کے کہ اگر کسی کو کنسرٹ میں جا کے مزہ آ رہا ہو، اور کسی کو کسی جو ہے ایسے شوبز پروگرام میں، اور کسی کو ڈانس پارٹی میں اور ان چیزوں میں جا کے مزہ آ رہا ہو، تو وہ سمجھے اندر ایمان نہیں ہے. فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں، وتطمئن قلوبہم، ان کی خوبی یہ ہے کہ ان کے دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں یاد رکھو اللہ رب العزت کی، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے. اگر کوئی دلوں کا سکون چاہتا ہے، قرآن سے جڑ جائے، ذکر سے جڑے، اللہ کی یاد سے جڑے، نماز سے جڑے، مسجد سے جڑے، اعتکاف سے جڑے، مسجد کے کونوں خدروں میں بیٹھ کے اللہ کو منائے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور کوئی جگہ نہیں ہے. کسی بھی معاشرے کی کامیابی یہ ہوتی کہ اس کی مسجدیں آباد ہوں اور بازار ویران ہو. یہ معاشرہ دینی ہوتا ہے. جس کے بستریں ویران اور پارک اور بازار آباد ہوں، اس قوم کے بے ایمانی کی یہ اجتماعی دلیل ہے. یہ ایک بنیادی اصول ہے. لہذا جہاں ذکر ہوگا وہیں مجھے اطمینان چاہیے، چین چاہیے، سکون چاہیے، تو وہ مسجد میں ملے گا، بازار تو نہیں جاؤں گا نا.
اور جس کو دنیا میں ملے گا یہ بنیادی طور پر اجتماعی طور پر جاننے کا ایک ذریعہ ہے موٹا موٹا. جہاں مسجدیں آباد ہوں گی, تہجد کے وقت آپ آئیں گے تو ایسے لگے کہ دن چڑھا ہوا ہے. مسجد بھری ہوگی, کسی کو تہجد پڑھنے کی جگہ نہیں ملے گی, ہر بندہ اللہ سے چھپ چھپ کے رو رہا ہوگا, باتیں کر رہا ہوگا. سمجھ جائیں کہ یہ گھر, یہ اہل ایمان کی بستی ہے. اور جہاں آپ دیکھیں کہ آدھی رات ہوگی ہے, باہر تھڑے پہ بیٹھے لوگ پٹاخے میں مار رہے ہیں اور بوتلیں پی رہے ہیں اور چیخو چلا رہے ہیں, رات گزر گئی ہے, اللہ پہلے آسمان پہ تشریف لائیں, کسی کو اثر نہیں ہوا, تو سمجھیں کہ یہ. اور بازار صبح وہ گزرنے کا راستہ ہی نہیں ملتا. بڑے بڑے بازاروں میں دور پارکنگ کرنی پڑتی ہے کہ انسانوں کا اتنا ہجوم ہے کہ یہاں گاڑی داخل نہیں ہو سکتی. جہاں یہ آباد ہو اور مسجدیں ویران ہو, سمجھے کہ یہ معاشرہ ایمان اٹھ چکا ہے یہاں اجتماعی طور پر. اللہ میں توفیق دے کہ ہمارے دلوں میں یہ ایمان کی رونق باقی رہے. فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ہمارا وعدہ کہ طوبی لہم, خوشخبریاں تمہارے لیے. طوبی, اللہ کی طرف سے خوشخبریاں. وحسن مآب, اور بہت پیارے ٹھکانے اللہ کے ہاں تمہارے لیے ہیں. پھر اللہ کے رسول کو آگے کہا جا رہا ہے آپ پریشان نہ ہو, اپنی دعوت کو جاری رکھیے, اللہ اسے نتیجہ خیز کر دیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر سورہ ابراہیم کا آغاز. ابراہیم کا آغاز جو ہے آپ کو پتہ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہے. آخر کی سورت کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے, اس کی دعاؤں کا تذکرہ ہے, اس لیے اس کا نام جو ہے سورہ ابراہیم رکھا گیا. اس سورت کا بنیادی موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے سابقہ قوموں کی تاریخ سے کچھ سبقوں کو نکال کر یہ بتایا ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے. ذکر نہیں کیے, واقعات بہت زیادہ نہیں ہے, چھوٹی سی صورت ہے. البتہ ان کا خلاصہ ذکر کر کے پھر بتایا ہے کہ دنیا میں کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ کیا ہے, اور اس کو بیان کیا اس صورت میں. فرمایا ہے کامیابی کا پیمانہ یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کے بعد ہر وقت اس کے سامنے شکر گزار رہو, ہر وقت اپنی صلاحیتوں پر ناز نہ کرو, اللہ رب العزت کے سپرد رکھو اپنے آپ کو. اور ناکامی یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی صلاحیتوں پر ناز آنا شروع ہو جائے اور اللہ سے مستغنی ہو جائے. اسی میں بیان کیا گیا لئن شکرتم وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ, تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے, آواز لگا دی ہے کائنات میں, سب کو خبردار کر دیا ہے کہ تمہارے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے. وہ کیا ہے؟ ان شکرتم, تم میری شکر گزاری میں لگے رہو, میں تمہاری دنیا میں موجود ساری چیزیں جو تمہارے نفع کی زیادہ کرتا رہوں گا. بعض اب ہمیں شکر اس طرح کرتے ہیں کہ کاروبار اچھا ہو جائے, کیونکہ اب اتنے چھوٹے ہیں نا, ہماری ہر چیز کاروبار کی تان پہ ٹوٹتی ہے. میرے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہوتے ہیں یہاں ہم لوگ ذکر بھی کرتے ہیں کہ کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے, صدقہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے, کیونکہ اصل ہے نا چاہت اسی کی ہے. نہیں صدقہ کیوں کر رہے ہیں کہ یار صدقہ کرو یار, دیکھ پکاؤ, کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے. ہے یہ مقصود زندگی ہے نا. شکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاروبار اچھا ہو جائے, شکر کا مطلب ہے ان شکر تم, انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اللہ سے تعلق ہے, ایمان ہے. جب انسان ایمان پر اللہ کے تعلق پر شکر ہے, 2 رکعتیں پڑھی, اس کے بعد کہا میرے مالک تو نے اتنا کرم کیا کہ تو نے مجھے 4 سجدے کرنے کی توفیق سے نواز دیا, مجھ پر اتنا بڑا احسان ہو گیا کہ میری آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور تم نے قبول کر لیا, اس پر شکر ادا کرنا. اللہ کہتے ہیں اب 8 سجدوں کا آپ کو موقع دوں گا. یہ ہے اصل میں کامیابی. اس لیے ہم نے دنیا میں شکر کو صرف کس سے جوڑا ہوا ہے؟ ہم نے جوڑا ہوا ہے دنیا کی نعمتوں سے. وہاں بھی شکر کرنا ہے ہمیں ہر حالت میں, لیکن اصل مسئلہ ہے اس سے بڑا مسئلہ آخرت کی نعمتیں ہے, اللہ کے تعلق کی نعمت, لوگوں کے ساتھ خیر خائی کے تعلق. آپ گئے, آپ نے کسی کی خیر خائی کی, آپ کے ذریعے کسی خیر خائی ہوگی, آپ اللہ کا شکر ہے یا اللہ تو نے مجھے اس قابل کیا کہ میں نے اس کی خیر خائی کی, میں تو عام سا بندہ ہوں, اس پر شکر ادا کریں. یہ ہے کہ ہر وقت اللہ اپنی ہر چیز کو اللہ کو لوٹاتے رہو. فرمایا لا ازیدنکم, جب تم شکر کرو گے لا ازیدنکم بولا گیا, یہ عربی کا اسلوب ہے, اس کو کہتے ہیں ہم, یہاں لام تقید اور نون ثقیلہ لگایا گیا ہے, یا 2 نون ہے اور 1 لام. اس کا مطلب ہے اللہ کہتے ہیں ضرور بھی ضرور زیادہ کروں گا, امکان ہی نہیں ہے کہ کم کروں. شکر والے کو ہمیشہ بڑھایا جاتا ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم ناشکری کی اس روش پہ ڈٹے رہے تو جو ہے وہ بھی چھین لوں گا. فرمایا ان عذابی لشدید, میرا عذاب بہت سخت ہے. ناشکروں کو عذاب ملتا ہے, شکر والوں کو نعمتیں ملتی ہیں. اللہ پاک یہ اس کا بنیادی ہے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ امتیں اصل میں شکر گزاری پہ آ جائیں, اللہ کو مان لیں, اللہ کی نعمتوں کو تسلیم کر لیں, اللہ کو کنسیڈر کر لیں, اس کا شکریہ ادا کریں ہر سطح پر. آپ نے زندگی دی, آپ نے اپنا تعلق دیا, آپ نے رزق دیا, آپ نے اولاد دی, ہم پہ احسان ہے آنکھ دی,
آپ نے زبان دی. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس زبان ہے لیکن بولنے کی طاقت سے محروم ہے. بہت سارے لوگوں کی خوبصورت آنکھیں بھی ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں پاتے. بہت سارے لوگوں کو ہاتھ دیے ہیں لیکن ہاتھ تو ہے لیکن شل ہے. بہت سارے لوگوں کو چہرے دیے ہیں لیکن چہرے تو موجود ہیں, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ کوئی بیماری نے ان کے چہروں کے رنگ بدل دیے. یہ سب کچھ موجود ہے نا. ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ہے, یہ کہ سب کچھ آپ کا ہی ہے, میرا کچھ نہیں ہے. کیونکہ اگر تم اس پہ روش پہ چلو گے تو پھر اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اسی بات کو پھر آگے جو ہے وقال یعنی سمرائز کیا گیا اسی بات کو پھر انبیاء کی دعوت میں, اور پھر یہ بتا دیا ہے کہ وہ کافروں کے اعمال کی جو اللہ کے ہاں جو صورتحال ہے اصل میں مٹی کے ایک ٹیلے کی ہے کہ تیز ہوا چلتی ہے نا اور ٹیلے بدل جاتے ہیں. بعض لوگ پتہ ہے کیا, صحرا میں جو آدمی ٹیلوں کو نشانی بنا لیتا ہے وہ بھٹکتا ہے ہمیشہ. صحرا میں ٹیلے ہوتے ہیں نا, میں یہاں سے گزرا تھا, وہاں ایسا ٹیلا بنا ہوا تھا, وہ ٹیلا ہفتے دو اگلے دن ختم ہو جاتا ہوتا ہے. جو صحرا میں گزر کر ٹیلوں کو نشانیاں بناتے ہیں وہ ہمیشہ صحرا میں مرتے ہیں, انہیں راستہ نہیں ملتا. تو کافر اصل میں یہ ہیں جن کی زندگی یہ ٹیلے ان کی نشانی ہے. جبکہ یہ شیطان کے پیروکار, اور شیطان اللہ کے حضور جب جائے گا تو وہاں جا کے وقال الشیطان لما قضی الامر, شیطان کہے گا جب اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دیں گے, کیا کہے گا, اوہو ہمیں آج اللہ کے کہنے پر یقین کیوں نہیں آتا. مجھے بھی نہیں آتا, آپ کو بھی نہیں آتا. یعنی مانتے ہیں لیکن یقین کا مطلب ہوتا ہے زندگی اس پر آ جائے. شیطان قیامت کے دن کھڑا ہو کے کہے گا ان اللہ وعدکم, اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہی سچا وعدہ تھا. ووعدتکم, میں نے کیا تھا. آج میں سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں میں اپنی وعدہ خلافی کرتا ہوں, میں سارے وعدے جھوٹے تھے. اللہ اکبر. اس وقت ہم دیکھیں کہ یہ اعلان ہو ان اللہ وعدکم, جو اللہ کا وعدہ تھا وہ سچا تھا, میرے سارے وعدے جھوٹے تھے. ووعدتکم, میں نے تم سے وعدہ کیا کہ یہ ملے گا یہ ملے گا. آج سرے عام کہتا ہوں میں وعدہ خلافی کرتا ہوں, جو میں سب بول رہا تھا سب جھوٹ تھا, کسی کو کچھ نہیں ملے گا. اللہ اکبر. اگلی بات وما کان لی علیکم من سلطان, میں کیسے کر سکتا, میرے پاس کون سی طاقت تھی جو میں تمہیں دیتا. بس مسئلہ یہ ہے الا ان دعوتکم, میں نے تمہیں کیا کیا, میں نے تمہیں اس کو زبردست کر کے دکھایا. یہ بڑا مزے کا ہے. تم گندے ہو, فاستجبتم لی, تم نے میری بات مان لی. اللہ اور اس کے رسولوں کی نہیں مان لی, میری مان لی. اللہ نے بھی وعدہ کیا تھا نا جنت کا, آخرت کا, دنیا میں تکلیفوں کا, نتیجہ تن جنت کا. وہ اللہ نے, تم نے نہیں مانا. جو بات میں نے کہی تم نے مان لی. تو مانی تو تم نہیں ہے نا, مجھے کو اللہ نے نہیں بتایا تھا, قرآن نبی نہیں بھیجے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجے تھے, میری باتیں نہیں بتائی تھی تمہیں اس پہ نہیں نا یقین تھا, میری بات پہ یقین تھا. جب اللہ کی نازل کردہ باتوں کے باوجود تمہیں یقین نہیں تھا تو پھر تم اپنے آپ کو دو نا دوش, اپنا قصور نکالو نا, اپنے آپ کو ملامت کرو. مجھے کیوں ملامت کرو, فلا تلومونی, مجھے ملامت نہ کرو. ولوموا انفسکم, اپنے آپ کو ملامت کرو کیونکہ یہ سب تمہارا فیصلہ ہے, یہ دن آنے والا ہے. اللہ پاک نے یہ بیان کر قال الشیطان, وہ جو کل ہونا ہے اللہ نے آج بتا دیا. اس لیے میرے بھائیو ہم نے اپنا فیصلہ کرنا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں ایک بہت بڑی مثال دی ہے جو آج کے دور میں میرے اور آپ کے لیے بہت ریلیونٹ ہے, میرے لیے بھی زیادہ ہے, آپ کے لیے بھی ہے. وہ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. آپ نے 2 باندھے تھے, صحابہ نے 1, کسی نے 2 باندھے تھے, اور آپ خندق کھود رہے تھے کدھال کے ساتھ. پتھر پر خندق, وہ آپ کی کدھال پڑی تو آپ کو پتہ ہے پتھر پر لوہا لگتا ہے تو چنگاری نکلتی ہے نا جی. یہ سڑک پہ بچے جاتے ہیں نا جو سٹینڈ نیچے کر لیتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی جاتی ہیں, یہ بچے کرنے سے. تو بالکل یہ اللہ کے رسول نے کدھال ماری پتھر پر تو چنگاری نکلی. آپ نے کیا, روم فتح ہو گیا. پھر مارا, پھر چنگاری. آپ نے کہا ایران بھی پارا پارا ہو گیا. آپ نے کہا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا. یہ کچھ شعور اور عقل کی بات ہے کہ وہ بندہ جس نے کھانے کے نہیں ہے وہ کدھالیں مار کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرے شہر میں یہ کافر آ کے قبضہ نہ کر لیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ روم و ایران فتح ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے, وہ اس آنکھ سے دیکھ رہا تھا کہ یہ سارا کفر اسے ایک جھاگ لگ رہا تھا, جھاگ جس کے اندر ایمان کی روشنی آ جاتی ہے اور اللہ کی باتوں پر یقین ہوتا ہے, اس کو کافر کفر کا کھڑا جتنا بڑا اور مضبوط نظام ہو وہ ایک جھاگ لگتا ہے, جھاگ. بالکل اسی طرح اس وقت اگر امکانات کی دنیا دیکھی جائے, یہ جو نظام غالب ہے ماڈرنزم کا پوری دنیا میں,
آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اگلے 100 سال میں کوئی سانس لینے کی راہ ہے؟ بخدا میں کہتا ہوں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بہت جلد یہ بلبلا ہے، بجھ جائے گا. اس کو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعها فی السماء. جو حق ہوتا ہے، پاکیزہ بات ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ دین ہوتا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں، گہری، تنا مضبوط، جڑیں گہری. اللہ اکبر. وہ کیا کرتے ہیں؟ اصلھا ثابت وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں اتنی پھیلی ہوتی ہیں کہ پورے آسمان کو گھیر رکھا ہوتا ہے اس نے. تؤتی اکلھا، اس کا پھل آتا رہے، جب پھل کا وقت آتا ہے بھرپور پھل آتا ہے اور اہل ایمان اس سے کھاتے ہیں. اور باقی فرمائے یہ ہے ایمان کی مثال. ایمان اتنا گہرا ہوتا ہے پوری دنیا میں. اب یہ جو درخت ہے اس کو آندھیاں گرا سکتی ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی آندھیاں، کبھی کسی کی آندھی آ جائے، کبھی فرعون کی آندھی آ جائے، کبھی جو ہے وہ مشرکین مکہ کی آندھی آ جائے، کبھی جو ہے ان دنیا کے غالب انگریزوں کی آندھی آ جائے. یہ اللہ کا دین ثابت ہے، غلبہ اہل ایمان کا ہے. اس لیے فرمایا مثل کلمۃ خبیثہ کشجرۃ خبیثہ. یہ جو بری بات ہے نا، کفر کی بات، اللہ کی نافرمانی کی بات، باطل اور شیطان پرستی کی بات. شیطان نے ابھی کیا کہا ہے؟ ابھی یہ سنا ہے پیچھے، یہ اس کے تناظر میں وقال ان اللہ وعدکم، اللہ کا وعدہ سچا تھا، میرا جھوٹا تھا. تو یہ جو سارا نظام، یہ جال جو مکڑی کا جالا بنا ہے، اس کا بننے والا کون ہے؟ تو وہ خود کہہ رہے میں جھوٹا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا یقین اگر اللہ کے کہنے پر آ جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. اس لیے جتنا بھی کھڑا نظام ہے، بخدا ہمیں نظر آنا چاہیے کہ یہ پانی کا بلبلا ہے، اس کو ختم ہونا ہے. مسلمان یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس وقت جو دنیا میں کفر غالب ہے، اس کا یہ غلبہ الٹیمیٹ ہے، ہمیشہ کے لیے. بالکل ایسا نہیں ہے، یہ اڑ جائے گا، اڑ جائے گا انشاءاللہ. بس یہ ہے کہ اہل ایمان، اللہ پاک کا طریقہ یہ ہے کہ اس اللہ کے رسول کے بعد جتنا بھی کفر آیا اس کو ختم کرنے کا ذریعہ اللہ پاک نے اہل ایمان رکھے ہوئے ہیں. یہ ذرا ٹھیک ہو جائے، کفر کی صف لپٹ جاتی ہے. اگر ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر اللہ کیا کریں گے؟ وہ جس طرح ایک تتاری نے پوچھا تھا نا ایک عالم سے کہ تم حق پر ہو؟ کہ ہاں حق پر ہیں. تو پھر تم ذلیل کیوں ہو رہے ہو؟ انہوں نے کہا اور ہم تمہیں مار کیوں رہے ہیں؟ اس نے کہا تمہاری اور ہماری مثال کیا ہے؟ اس نے کہا کبھی کوئی بکریوں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ ان کا جی دیکھا. انہوں نے کہا اس بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ کتا ہوتا ہے ایک، یہ ہوتا ہے. اس کا کام بھلا کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ریوڑ سے اگر کوئی بکری الگ ہو جائے تو وہ اس کو گھیر کے لے کے آ کے ریوڑ کے ساتھ ملاتا ہے. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم امت کے ریوڑ سے الگ ہو چکے ہیں. تمہیں اللہ نے بطور کتے بھیجا ہے کہ ہمیں دوبارہ اس امت کے ریوڑ سے جوڑ دے. تمہاری اس سے زیادہ کوئی ویلیو نہیں. جب ہم اپنے ریوڑ سے جڑ گئے تو اللہ رب العزت ہمیں غالب کر دیں گے. اس لیے یہ ہے اصل میں کہ یہ اللہ رب العزت بھیجتے ہیں ان کو کہ تم سیدھے ہو جاؤ. جب تک سیدھے نہیں ہوگے ہمیں جوتے پڑتے رہیں گے. اور جب سیدھے ہو جائیں گے اللہ رب چلو سیدھے ہو گئے، ہاں چلو آؤ تمہیں فتح اور نصرت دیتا ہوں، تمہیں عزت دیتا ہوں، دنیا میں تمہارا غلبہ ہوگا. یہ اہل ایمان کی کہانی دنیا میں یہ ہے. الم تر الذین بدلوا نعمت اللہ کفر یثبت اللہ الذین آمنوا. اللہ کہتے ہیں اللہ ثابت قدم رکھے گا اہل ایمان کو قول ثابت کے ساتھ، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی. یضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما شاء. اللہ گمراہ کر دے گا ظالموں کو اور اللہ ایسے ہی کرتے جس طرح چاہتے ہیں کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے پاک میں فرمایا الم تر الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. یہ ہماری رودات بیان ہو رہی. ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو اللہ رب العزت کے لیے کفر کا ذریعہ بنا لیا. اس وقت ہمارے پاس نعمتیں اللہ کی ہیں، آپ ماشاءاللہ اکثر لوگ صاحب ثروت ہیں. الم تر الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے ساتھ کفر کا ذریعہ بنا لیا. پھر کیا کیا؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. ان کے گھر ہلاکت گاہ بن گئے، وہ رہنے کی جگہ نہ بنی. جہنم یصلونھا، وہ جہنم کا ایندھن اس پہ پھینک دیے گئے. وبئس القرار، اس سے بری کوئی جگہ ہے تو یہ ہے اصل میں. اس کے بعد پھر آگے ایک اور مثال دی گئی. پھر آخر میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی مکہ کے بارے میں، اپنے اولاد کے بارے میں، رہنے والوں کو رزق دینا، یہاں کے لوگ نمازی ہوں، ان کو سکون عنایت فرمانا. میری اور یہ ایک وادی غیر زر جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، وہاں کے بس گئے ہیں، یا اللہ ان کو سکون دینا. یہ سعودی عرب والے، مکہ والے اللہ کے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں دعائیں تھیں کچھ، ان دعاؤں کا تذکرہ ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں. اسی بنیاد پر ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے. یہ بہت عظیم دعائیں ہیں، اللہ میں توفیق دے. آخر میں پھر اللہ رب العزت نے اس کا خلاصہ نکالا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُونَ الظَّالِمُونَ. یہ جو ہے نا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اللہ پاک جو ہے اللہ کو پتہ نہیں ہے.
ولا تحسبن اللہ غافلا، اللہ کو غافل نہ سمجھو جو دنیا میں ظلم و جبر برپا ہو رہا ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں بالکل غافل نہیں ہوں. تم سمجھتے ہو کہ شاید اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہے سب پتہ ہے مجھے. تو پھر یا اللہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ فرمایا اصل میں ابھی ان کا وقت نہیں آیا، ان کو مؤخر کیا ہوا ہے کہ ان کو کچھ سال دینے ہیں، میں نے اس تک مؤخر کیا ہے، بس ان کو پکڑ لیں گے ہم جلدی. ایک ابھی تھوڑے دنوں بعد یہ آنے والے مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم، یہ ابھی سر جھکائے ہوئے ذلت اور رسوائی کے لباس پہنے ہوئے آئیں گے، اپنے سر اٹھا نہیں سکیں گے. ابھی آنے والا دن ہے، اس لیے پریشان نہیں ہونا، تھوڑے دن آنے والے ہیں. فلا تحسبن اللہ مخلف، یہ آگے بیان ہے وقد مکروا مکرہم، یہ بہت عظیم بات ہے. وقد مکروا مکرہم، یہ ایسی چالیں چلتے ہیں. وعند اللہ، کہ ان اللہ بھی چالیں چلتے ہیں. کہتے ہیں ان چالوں کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں گے. ایسی تدبیر، ایسی ٹیکنالوجی، ایسے علوم اور ایسی باتیں کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے پہاڑ چلنا شروع کر دیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں اس سے پریشان نہیں ہونا تم نے. کیوں کہ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، تم نے اللہ کے بارے میں یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے گئے وعدے کی وعدہ خلافی کریں گے؟ نہیں. ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ کہتے ہیں میں غالب ہوں اور میں انتقام لینے والا ہوں. ان کے ساتھ ہونا کیا؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس ساری زمین کی سب لپیٹ کر ایک اور زمین بچھا دی جائے گی. والسماوات، اور آسمان بھی نئے آ جائیں گے. وبرزوا للہ الواحد القہار، ہر چیز اللہ کے سامنے ظاہر پڑی ہوگی. وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، اس دن تو ان مجرموں کو دیکھے گا کہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آئیں گے اللہ کے حضور. سرابیلہم من قطران، گندھک کی قمیضیں ان کو پہنائی جائیں گی. وتغشا وجوہہم النار، ان کے چہروں پر آگ کی لپٹ ہوگی. یہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ ان کو بدلہ دے گا جو دنیا میں کرتے رہے. اس لیے پریشان نہ ہو کہ اللہ ان ظالموں سے غافل. اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک نے موقع رکھا ہوا ہے، اس کو موقع دینا کہ اللہ کو یہ نہ آگے کہے کہ اللہ پاک نے مجھے تو نے موقع نہیں دیا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ظالموں سے نہ بنائے کہ کہیں اللہ ہمارے خلاف یہ مہلت کی چال نہ چل رہے ہوں. اللہ سے دعا اللہ قرآن کریم پر عمل کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.